انسانی معاشرے کی تاریخ زمانہ قبل از تاریخ سے ہی خانہ بدوش حملہ آوروں اور متمدن انسانی آبادیوں کے درمیان آویزشوں اور چپکلشوں کی کہانی ہے۔ قدیم انسانی معاشرے کی ان ابتدائی چپکلشوں کا نشان آج دنیا کے کسی ملک میں بھی اتنا واضح نہیں ہے جتنا ہمارے ہمسائے ملک چین میں۔ خود چین کی عظیم دیوار چین انسانی معاشرے کی انہی قدیم آویزشوں کی علامت ہے۔ یہ عظیم عجوبہ روزگار دیوار جو مہذب انسانی آبادیوں کو وحشی پن اور تاتاری خانہ بدوشوں کی یورشوں سے بچانے کے لیے 3 صدی قبل از مسیح میں تعمیر کی گئی تھی، شمالی چین کے پہاڑوں پر سے بل کھاتی ہوئی وسطی ایشیا کے دور دراز علاقوں تک چلی گئی ہے۔ چین میں وحشی خانہ بدوش قبیلوں سے متمدن انسانی آبادیوں کی حفاظت کے لیے ایسی حفاظتی دیواروں کی تعمیر کی ابتدا 4 صدی قبل از مسیح میں ہوئی تھی۔ بعض مورخین کے نزدیک حفاظتی فصیلیں تعمیر کرنے کا آغاز چین کے شہروں کے گرد حفاظتی فصیلیں تعمیر کرنے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ 3 صدی قبل مسیح میں چین کے عظیم ہین شہنشاہ شی ہوانگ تین نے مختلف ریاستوں میں بٹے ہوئے اس ملک کو اتحاد کی رسی میں پرو کر ایک مملکت میں بدل دیا۔ 221 قبل مسیح میں اسے سارے چین کا شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ اپنی مملکت کی شمالی سرحد کو وحشی اور تاتاری خانہ بدوشوں کے متواتر حملوں سے بچانے کے لیے اس نے 215 قبل مسیح میں ایک طویل دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس کام کے لیے شہنشاہ نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ سے زائد انسانوں نے مسلسل 10 سال تک اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس دیوار کے متعلق حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر پر اٹھنے والے خرچ میں شہنشاہ کے خزانے کا تمام تر روپیہ صرف ہو گیا۔ اگرچہ یہ دیوار صرف مٹی اور پتھروں اور جبری مشقت سے تعمیر کی گئی تھی اور اس دیوار کے صرف کچھ مشرقی حصے ہی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے۔ شہنشاہ شی ہوانگ تی اس دیوار کی تعمیر اور اتحاد چین کے علاوہ تانبے کا ایک نیا سکہ جاری کرنے، ریشم کو رواج دینے، اوزان اور پیمانوں کو ایک معیار پر لانے، ایک بڑی نہر اور کئی بڑی بڑی شاہراہیں تعمیر کرنے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے عہد میں 213 قبل مسیح میں وہ فرمان جاری کیا گیا جسے کتابوں کی آتش زنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس فرمان کے ذریعے شہنشاہ نے زراعت، طب اور کہانت کے علاوہ تمام علوم کے متعلق کتابیں تلف کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہین خاندان یعنی ہین ڈائنیسٹی کے بعد چین پر تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے کئی اور حکمران خاندان برسر اقتدار آئے، مگر یہ سب اپنے دیگر داخلی امور میں اتنے الجھے رہے کہ ان خاندان کے کسی حکمران نے بھی اس عظیم حفاظتی دیوار کی تعمیر و مرمت پر توجہ نہ دی اور صدیاں گزر گئیں۔ 1234 میں چن خاندان یعنی چن ڈائنیسٹی کو چنگیز خان نے اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول خاندان کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی تاتاری افواج عظیم دیوار چین ہی کو روند کر شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئی تھیں۔ یہ 1400 سال میں پہلا واقعہ تھا جب صحرائے گوبی سے آنے والے خانہ بدوشوں نے اتنے وسیع پیمانے پر متمدن انسانی آبادیوں پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ شمالی سرحد کی حفاظتی دیوار کی شکست و ریخت بھی تھی۔ 1368 عیسوی میں منگ خاندان نے تاتاریوں کو چین سے نکال دیا اور شمالی سرحد کو پھر سے مضبوط بنایا۔ 1420 عیسوی میں اسی خاندان کے شہنشاہ ینگ لو نے عظیم دیوار چین کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ اس نو تعمیر شدہ دیوار کی بلندی 22 فٹ سے 26 فٹ رہ جاتی ہے۔ دیوار زیادہ تر پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے اور اس کے درمیانی خلا کو مٹی اور اینٹ روڑے سے پر کیا گیا ہے، جس پر پھر اینٹوں کا فرش بچھایا گیا ہے۔ دیوار کی شمالی طرف کنگرہ دار مورچے رکھے گئے ہیں اور تقریباً ہر 590 فٹ یا 180 میٹر کے بعد نگہبانی کے لیے ایک چکور مینار تعمیر کیا گیا ہے، جس میں وقفوں کے بعد محرابی طاقچے رکھے گئے ہیں۔ انہی میناروں کی چھتوں پر مشاہدے کے لیے بالا خانے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اہم دروں، خاص طور پر پیکنگ کے شمال میں کاروانوں کی گزرگاہوں کے قریب دیوار کی 2 گنا یا 3 گنا شاخیں تعمیر کی گئی ہیں، جن سے یہ مقامات وحشیوں کے حملے سے محفوظ ہو گئے تھے۔ اپنی تمام پیچیدگیوں کے ساتھ یہ دیوار تقریباً 2486 میل یا 4000 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 4,72,77,956 کیوبک فٹ یعنی 4,46,250 کیوبک میٹر مٹی اور تقریباً 1,57,59,318 کیوبک فٹ پتھر اور اینٹیں صرف ہوئی ہیں۔ تاریخ عالم میں انسانی ہاتھوں سے تعمیر ہونے والی یہ سب سے بڑی دیوار اور سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ ہے۔ زمین کا یہ واحد انسانی تعمیر شدہ شاہکار ہے
जिसे चांद और मरीख जैसे दूर दराज के सैयारों से भी देखा जा सकता है। बुनियादी तौर पर दीवार चीन दफाई मकासद के लिए तामीर किया गया एक शाहकार है, मगर इसकी तामीर के कई और मकासद भी हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में रस्लो रसाइल का ये बड़ा ज़रिया है। बसूरत दीगर इन पहाड़ी इलाकों में रस्लो रसाइल एक मुश्किल काम है। एक शाहराह के तौर पर इस दीवार की कुशादगी इतनी है कि इस पर से 5 या 6 घुड़सवार एक साथ गुजर सकते हैं। फौजी इंजीनियरिंग के इस अजीम शाहकार में दीगर तामीरात आलम में पाए जाने वाले जमालियाती पहलू या जमालियाती आरास्तगी का बहुत कम ख्याल रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने खूबसूरत ज़मीनी मंजर में बड़ी भली मालूम होती है, बल्कि एक तरह से एक अजीम जमालियाती शाहकार नज़र आती है। चीनियों के इस ख्याल की एक ज़िंदा मिसाल भी है कि इंसानी हाथों से तामीर होने वाली हर इमारत उस खित्ते के कुदरती असूलों की ताबे होती है जिस पर वो तामीर की गई हो। शायद इसी असूल के ताबे होने की वजह से पहाड़ी चोटियों पर बल खाती हुई ये अजीम दीवार चीन के रवायती अजदहे का रूप धार लेती है।